بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انتہائی ایک اہم موضوع پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا یہی کلمات تحتا تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے خداوندہ، میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کا تو چاہے اس میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنی قدرت دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرے ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، تو نگر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو برویت قوی امام احمد و نسانی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا ہے، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفت کے نام سے فرشتوں نام سے مشہور ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب نیک اور بد لوگوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگے کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذَا خَذَّ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، یعنی اور جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کو گواہ ٹھہرایا، خود ان کے اوپر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس خبر نہ تھی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد کو ان کی پشت سے روز اول میں باہر نکالا اور انہیں اپنے نفوس جانوں پر خود گواہی دے دی کہ اے اللہ، اے ہمارا رب ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روز اول میں جب اللہ نے صلب پیٹ یعنی آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والے ہیں۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے، جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے قیامت نہ آئے گی۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ذریت نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریت نکلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے، کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزکی ہیں کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزکی وہی ہے جو دوزخوں کے کام کرے اور عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام ذریت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی اور مالک الموت یعنی فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہ انکار ان کی عادت ان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب اولاد مومن بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ریت دیکھی، اس میں بیمار، جذامی، پرس والے، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہدے پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، خوب صورت اور بد صورت سب دیکھے۔ آج کا ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ شکریہ اینڈ نوازش۔